خوفناک اندھیری رات۔ یہ ایک سرد اور کوہر آلود دسمبر کی رات تھی۔ زاہد اپنی موٹر سائیکل پر گاؤں کے کچے راستے سے گزر رہا تھا۔ گہری خاموشی، جھینگروں کی آواز اور دور کہیں الو کی آو فضا کو پراسرار بنائے ہوئے تھی۔ زاہد دیر ہو جانے کی وجہ سے شارٹ کٹ راستے سے واپس گھر جا رہا تھا، جو قبرستان کے قریب سے گزرتا تھا۔ اس راستے کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں رات کو کچھ دکھائی دیتا ہے، مگر زاہد ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ جب وہ قبرستان کے قریب پہنچا تو اچانک موٹر سائیکل بند ہو گئی۔ شاید پٹرول ختم ہو گیا ہے، وہ بڑبڑایا۔ زاہد نے موبائل نکالا لیکن کوئی سگنل نہیں تھا۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ موٹر سائیکل کو دھکیلتا ہوا قبرستان کے پاس سے گزرنے لگا۔ جیسے ہی وہ مرکزی دروازے کے پاس پہنچا، ایک ٹھنڈی لہر اس کے بدن سے ٹکرائی۔ کیا یہ میرا وہم ہے؟ وہ خود سے کہنے لگا۔ تبھی اسے درختوں کے بیچ ایک سفید سایہ دکھائی دیا۔ وہ ساکت ہو گیا۔ سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی چاپ زمین پر سنائی دے رہی تھی، مگر زمین پر کوئی نشان نہیں تھا۔ زاہد نے ڈرتے ہوئے پیچھے موڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں زمین میں جیسے جم گئے تھے۔ وہ چل نہیں پا رہا تھا۔ اچانک وہ سایہ اس کے بالکل سامنے آ کر راک گیا۔ زاہد نے دیکھا ایک عورت تھی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ اور چہرہ جیسے جلا ہوا ہو۔ وہ مسکرا رہی تھی، ایک سرد خالی مسکراہٹ۔ زاہد کی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ تم واپس کیوں آئے ہو؟ عورت نے سرگوشی میں کہا، تم نے وعدہ توڑا ہے، اب تم نہیں بچو گے۔ اور پھر اچانک اندھیرا چھا گیا۔ جب زاہد کی آنکھ کھلی، وہ ایک کچے گھر کے اندر لیٹا تھا۔ ایک بوڑھی عورت اس کے سر پر پانی چھڑک رہی تھی۔ بیٹا، تمہیں ہم نے قبرستان کے پاس بے ہوش پایا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ زاہد خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کچھ باتیں الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتیں۔ خوفناک اندھیری رات، واپسی۔ کئی دن گزر چکے تھے، لیکن زاہد اب بھی خوفزدہ تھا۔ اس رات کی یادیں، وہ سفید سایہ، وہ سرگوشی، تم نے وعدہ توڑا ہے، سب کچھ بار بار اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ وہ ٹھیک سے سوتا نہ تھا، کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ بوڑھی عورت جس نے اسے قبرستان کے قریب سے بے ہوش حالت میں پایا تھا، گاؤں کی پرانی حکایتوں کی جانکار تھی۔ زاہد نے ایک دن ہمت کر کے اس سے پوچھا، خالہ، اس رات میں نے جو کچھ دیکھا، کیا وہ سچ تھا؟ بوڑھی عورت نے گہری سانس لی اور پھر دھیرے سے بولی، تم نے اس جگہ پر قدم رکھا جہاں برسوں پہلے ایک وعدہ توڑا گیا تھا۔ ایک روح آج تک اس وعدے کے ٹوٹنے کا انتقام لے رہی ہے۔ زاہد نے لرزتے ہوئے پوچھا، کون سا وعدہ؟ کس کا؟ خالہ نے پرانی سی لکڑی کی صندوقچی سے ایک تصویر نکالی۔ ایک جوان لڑکا اور ایک لڑکی ہنستے ہوئے گلے میں ہار ڈالے۔ یہ میرے بھانجے سلیم اور اس کی منگیتر شبنم کی تصویر ہے۔ شبنم نے سلیم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی، لیکن شادی سے ایک دن پہلے وہ کسی اور کے ساتھ شہر بھاگ گئی۔ سلیم کی لاش اگلے دن اسی قبرستان میں ملی۔ خودکشی یا کچھ اور کوئی نہیں جانتا، لیکن شبنم بھی کچھ دن بعد مردہ پائی گئی، اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ زاہد کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ لیکن خالہ، میرا اس سے کیا تعلق؟ خالہ نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، شبنم تمہاری نانی کی بہن تھی، اور شاید روح نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ وہ سمجھتی ہے تم وعدہ نبھانے واپس آئے ہو، شاید بدلہ لینے۔ زاہد کو راتوں کو خواب آنے لگے۔ خواب میں وہی عورت، وہی سرخ آنکھیں، وہی جلی ہوئی مسکراہٹ۔ پھر ایک رات وہ خواب میں نہیں، حقیقت میں زاہد کے کمرے میں کھڑی تھی۔ اب تمہیں وعدہ نبھانا ہوگا۔ زاہد کی چیخ گاؤں کے کئی لوگوں نے سنی، لیکن جب وہ پہنچے، کمرہ خالی تھا۔ صرف دیوار پر خون سے لکھا ایک جملہ تھا، جو وعدے ٹوٹتے ہیں وہ قبروں تک پیچھا کرتے ہیں۔ خوفناک اندھیری رات، انجام۔ دیوار پر خون سے لکھے الفاظ، جو وعدے ٹوٹتے ہیں وہ قبروں تک پیچھا کرتے ہیں۔ زاہد کو نیند سے نہیں، زندگی سے بیدار کر چکے تھے۔ گاؤں والوں نے اسے پاگل سمجھ کر اسپتال میں داخل کرا دیا۔
مگر زاہد جانتا تھا یہ پاگل پن نہیں، یہ بدلہ ہے، اور جب تک وہ سچ نہ جانے یہ سب ختم نہیں ہوگا۔ تیسرے دن رات کو زاہد اسپتال سے فرار ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک چیز تھی، وہ پرانی تصویر جس میں سلیم اور شبنم مسکرا رہے تھے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک راستہ تھا، قبرستان۔ رات کا پہر، زاہد اندھیرے میں دوبارہ اسی راستے سے گزرا، مگر اب وہ خوفزدہ نہیں تھا، اب وہ جاننا چاہتا تھا کہ روح کا سکون کیسے ممکن ہے۔ قبرستان پہنچ کر وہ سیدھا اس پرانی قبر کی طرف گیا جس پر سلیم کا نام مٹی میں مدھم ہو چکا تھا۔ میں تمہاری کہانی سننے آیا ہوں، تمہارا درد سمجھنے، زاہد نے کہا جیسے کوئی سن رہا ہو۔ اچانک فضا میں سرسراہٹ سی گونجی، ایک سفید دھند اٹھی، اور وہی روح ظاہر ہوئی، جلا ہوا چہرہ، سرخ آنکھیں، اور اب کی بار وہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا، روح کی آواز آئی مدھم اور دردناک، لیکن تمہارے خاندان نے میری یاد کو دفنا دیا۔ کسی نے حقیقت نہیں جانی، کسی نے میرا سچ نہیں لکھا۔ زاہد کے ہاتھ سے تصویر پھسل کر زمین پر گری۔ روح نے وہ تصویر دیکھی، اور آہستہ آہستہ اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ آنکھیں نم، چہرے پر درد، غصہ نہیں۔ اگر تم سچ کو دنیا تک پہنچا دو تو میں جا سکتی ہوں، زاہد نے وعدہ کیا۔ میں سچ لکھوں گا، تمہیں دنیا کے سامنے وہ عزت دوں گی جس کی تم حقدار تھیں۔ تب ایک ٹھنڈی ہوا چلی اور روح کا وجود ہلکی روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ صبح کا سورج، زاہد گاؤں واپس آیا۔ اس نے سب کو بتایا کہ شبنم کی روح کسی انتقام کی نہیں، انصاف کی تلاش میں تھی۔ اس نے مقامی اخبار میں سلیم اور شبنم کی اصل کہانی لکھی۔ پہلی بار ان دونوں کی قبر پر لوگوں نے پھول رکھے اور دعا مانگی۔ اختتام، کبھی کبھی روحیں ہمیں ڈرانے نہیں آتیں، بلکہ اپنی کہانی سنانے آتی ہے، اور جو وعدے ٹوٹ جائیں، اگر ان کا کفارہ سچائی سے ادا ہو تو شاید قبریں بھی خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔